جب میرے آقا کا وصال ہوا اور سارے صحابہ ان کا عالم جو غیر تھا رو رہے ہیں، جنات رو رہے ہیں، ارے پتھر رو رہے ہیں۔ اب جناب صدیق اکبر سارے صحابہ وہاں موجود ہیں، تو ایک شخص آیا، ایک نوجوان مسلمان، وہ آیا تو اس نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا، ہمارے آقا جانے کائنات وصال کر گئے ہیں۔ کہا کیا کہتے ہو، وصال کر گئے؟ کہا برباد تو میں ہو گیا، ارے برباد تو میں ہو گیا کہ میں ان کی شانوں کو سن کر مسلمان ہوا تھا، ان پر ایمان لے آیا تھا، اور آج تو میں ان کی زیارت کے لیے آیا تھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ ان کا وصال ہو گیا۔ آپ کا اس ایک صحابی نے کہا رک جا، ادھر میں پیغام بھیجتا ہوں۔ مولا کائنات کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ ایک نوجوان آیا ہے، حضور کی شانیں سنی تو مسلمان ہو گیا، زیارت کے لیے آیا ہے، تو پیغام ملا لے آؤ۔ تو میرے آقا کو قبر مبارک میں آرام کے لیے لٹایا گیا تھا، ابھی تک مٹی کو سجایا نہیں گیا تھا۔ ارے ادب ہے، اور یہ اہل سنت میں ہی پایا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مٹی کو ڈالا نہیں گیا تھا، ارے مٹی کو سجایا نہیں گیا تھا۔ میرے آقا کی شان میں الفاظ ہی یہی ہیں، میرے آقا کی قبر مبارک پر مٹی کو بھی سجایا نہیں گیا، لایا گیا اس شخص کو، حضور کے چہرہ انور سے پردہ ہٹایا گیا اور چہرے کی زیارت ہوئی۔ اب علماء کرام میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا کہ وہ صحابی ہے، کچھ نے کہا وہ تابعی ہے، لیکن تمام امت کے علماء کرام اس بات پر متفق ہو گئے کہ جس نے میری آقا کو ایک نظر دیکھ لیا، ارے اب دیکھنا اور جملے کا بھار رکھنا اور وزن پورا دینا، جھاگ کر بیٹھنا، کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے میرے آقا کو ایک نظر دیکھا، یعنی وہ جو شخص آیا، وہ نوجوان آیا جس نے میرے آقا کی شانوں کو سنا، مسلمان ہوا، اور میری آقا کو دیکھنے کے لیے آیا تو قبر انور میں آرام فرماتے ہوئے ایک نظر دیکھ لیا، تو اس کا مرتبہ قطبوں سے بھی بالا ہے، اس کا مرتبہ لاکھوں ولیوں سے بھی بالا ہے، ارے اس کا مرتبہ ہزاروں غوثوں سے بھی بالا ہے۔ ارے جس نے ایک نظر دیکھا، ارے ایک نظر دیکھا، وہ بھی قبر میں آرام فرماتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مرتبہ ارے ولیوں سے بالا ہو گیا، ابدالوں سے بالا ہو گیا، ارے قطبوں سے بالا ہوگا، اگر غوثوں سے بالا ہو گیا، تو جس نے ہر بار دیکھا، جس نے وہاں بھی دیکھا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا، جس نے 3 دن تک اپنی گود میں سر رکھ کر دیکھا، ارے جس نے بار بار دیکھا، ارے جس نے یہ کہا کہ صدیق کی آنکھیں ہوں اور سامنے حضور کا چہرہ ہو اور میں دیکھتا رہوں، تو صدیق کا عالم کیا ہوگا۔